बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। रोज कोई ना कोई सानेहा, और फिर मुझे वो शेर याद आता है कि हादसे से बढ़कर ये सानेहा हुआ, कोई रुका भी नहीं हादसा देखकर। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अब हम शायद आदी होते चले जा रहे हैं कि धमाका होता है, बजाय इसके कि हम उस पर अफसोस करें, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कितने लोग इसमें शहीद हुए हैं। और अगर कोई 5, 7, 8 का फिगर हो ना, डबल फिगर में ना जाए, तो बंदा कहता है यार ये खैर है, चलें कोई छोटा धमाका हुआ है। जबकि दीन इस्लाम में, बल्कि दुनिया के हर मजहब में, मैं इस्लाम को इसलिए कोट कर रहा हूं कि इसका मुझे पता है जाती तौर पे, कुरान में है कि एक इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आज जो इस्लाम के नाम पे जन्नत के लालच में, हूरों के लालच में ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने शायद, मैं मादरत उनसे कतन नहीं करूंगा बल्कि उनको कंडेम करूंगा, वो कुरान के इस्लाम के नाम पे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। उन्होंने अपने कबायली निजाम को इस्लाम के निजाम में गडमड करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। और आज के हमले की या आज के धमाके की जहां हम मजम्मत करते हैं, वहां हम ये भी जो है एक, मैं ये बात आज जरूर करूंगा कि हम रोज अपने इदारों के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर, हमारे पुलिस फोर्स के ऊपर, हम अपने सियासी लोगों के ऊपर रोज तनकीद करते हैं बैठ के अपने अपने प्रोग्राम्स में। खुदारा अब बारी आ गई है, मौका आ गया है कि उन लोगों को कंडेम करें जो दहशतगर्दों को कोई अपना सहूलत फराहम करते हैं, या उनके लिए कोई माली मुआवनत करते हैं, या खुद जो दहशतगर्द हैं, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है कहां से आपके ऊपर हमला आवर हों। ये आज की खास बात है आज के प्रोग्राम की, जो कि आज मैं प्रोग्राम में भी करूंगा। इस मौजू पे हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, हमारे दोस्त भी हैं, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के। वेलकम टू माई शो सर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब, हमारे उस्ताद भी हैं, नवाए वक्त से कॉलमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं और खूब बात करते हैं। वेलकम सर। उनके साथ तशरीफ रखती हैं शनीला रुत साहिबा, ये MPA हैं PTI से। वेलकम जी, आप तशरीफ लाइन प्रोग्राम में। राना साहब, एक तो आज का अफसोसनाक जो सानेहा है, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं नाजरीन को। एक ऐसे इलाके में जो सेंसिटिव एरिया है, जहां पे हमारे सेंसिटिव इदारे मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी उनके सुपुर्द है, और फिर हाई अलर्ट भी था, और वहां ये धमाका हो गया, और वहां 8 जानें ज़ाया हो गई, कुछ 30 के करीब लोग जख्मी हो गए, और उनमें जो है हर बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब शामिल हैं इसमें। तो क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद शमसी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और मैं इंतहाई अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि मौत का वक़्त मुकर्रर है। लेकिन जो लोग, जैसे आपने ख़ुद अपने इंट्रो में फरमाया कि जो लोग इस्लाम के नाम पे, इस्लाम पर बदनमा दाग हैं, और अल्लाह ताला की मखलूक खल्के खुदा को बेगुनाही के जुर्म में कत्ल आम करते हैं, और फखरिया अंदाज में महसूस भी करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं उसको, और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमने अल्लाह ताला की मखलूक को इतनों को मार दिया, हमने ये जुर्म कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की ममानत फरमाई है। एक शख्स का कत्ल करना पूरी इंसानियत के मुतरादिफ है, और फिर ये जिंदा रखना और मारने का अख्तियार अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के पास है। बिल्कुल ठीक। मौत का वक़्त, मौत का तयन, जिंदगी का, ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। ये भी राना साहब फरमाया गया है। हम शिरक की बात करते हैं ना, हम कतई नजर इसके कि किस फिके में ये है, सबसे बड़ा शिरक है ये जो किसी को कत्ल करना, जो अल्लाह के हाथ में है वो काम करना। और शमसी साहब, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हक अपने पास रखा है। किसी पैगंबर, नबी, वली, बुजुर्गान दीन को भी ये चीज नहीं।
وہ علیحدہ بات ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور آخری لمحات سمجھتے ہیں. یہ ایک دردناک واقعہ, جیسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 دن سے ایک ایسی کشیدگی اور لہر پیدا کی گئی ہے, کی جا رہی ہے. حقیقت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ملک جو الحمدللہ جو مضبوطی کی طرف جا رہا ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین لابی جو اقتصادی راہداری, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایم او یو کا سائن ہونے کے بعد میچور ہونا اور $46 بلین سے اب الحمدللہ $56 بلین تک پہنچ چکا ہے. ڈے بائی ڈے پاکستان کا بہتری کی طرف جانا, یہ وہ ہضم نہیں ہو رہا, یہ انڈیا اور ان کے بگ باس کو ہضم نہیں ہو رہا, اور وہ کروڑوں ڈالر پہ فنڈنگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے, اور ان کی جو زمین استعمال کی جا رہی ہے افغانستان کی جا رہی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بطور افغانیوں کو, بطور مسلم, بطور نیبر کنٹری کسی طریقے سے بھی زیب نہیں دیتا. اچھا پروفیسر صاحب, ہم ہمیشہ سے پرویز مشرف کی اس بات کو کنڈیم کرتے رہے. وہ ہمیشہ اپنی سپیچز میں کہا کرتے تھے, پرویز مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اس ملک کے, کہتے تھے جی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسلام کے نام پہ, ہم جہاں بھی کوئی کنکر لگتا ہے یا کوئی لگتا ہے تو ہم وہاں مدد کرنے پہنچتے ہیں. تو ساتھ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے پناہ دی اتنے لوگوں کو, پناہ گزین افغانیوں کو, انہوں نے ہمارا اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کچھ باتیں درست ثابت نہیں ہو رہی؟ احسان فراموشی کی انتہا نہیں ہے کہ وہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان, آج وزیر اعظم پاکستان میں بھی ترکی میں یہ بات کی, ہم بلکہ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ براہ راست یا انڈائریکٹ وہ نام ضرور لیتے انڈیا کا کہ اس کو فنڈنگ کر رہا ہے, انہوں نے صرف افغانستان کی بات کی. تو کیا اب ہم نے بھی کھول کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے پہ اکسا رہا ہے انڈیا, اور پرووائڈ کر رہا ہے فنڈنگ بھی اور ٹیررسٹ بھی؟ دیکھیں, ایک تو آج پورا لاہور سوگوار ہے, دوسرا شمسی صاحب آپ نے جتنی باتیں کی ہیں مجھے وہ نیلما ناہید کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ اسیر ذہنوں میں سوچ برنا کوئی تو سیکھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاست کی دکانداری چمکانے میں جتنا وقت ضائع کرتے ہیں اتنا قومی معاملات میں غور کرنے پہ نہیں صرف کرتے. آپ دیکھیں کہ آپ کی فوج, جس کے متعلق ہندوستان ٹائمز نے لکھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ خود کش حملے جو سری لنکا میں ہوتے ہیں وہ کون روکے گا, جی ISI کے پاس یہ ریکارڈ ہے, اور دشمن اخبار کہتا ہے کہ سیلوٹ ٹو پاکستان آرمی. روکے انہوں نے. اب میں کیا کہوں, کہاں جاؤں؟ وہ آپ نے کہا نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ڈیفینس میں مجھے نہیں پتا میرے بھائی کا یہ تجربہ ہے کہ نہیں, یہ اپنی جھنڈے والی گاڑی پہ جائیں, اپنا گارڈ لے کے جائیں جو پاکستان کا ملازم ہے, ان کا نہیں ہے. یہ تو سروس کرتے ہیں نا, یہ میں مانتا ہوں, یہ میری بہن بیٹھی ہے, یہ نمائندے ہیں ہمارے. یہ مجھے آسانی سے ڈیفینس میں جا کے دکھائیں جھنڈے والی گاڑی پہ, اور اپنے گارڈ کو جو آف کورس پولیس کا آدمی ہے, 10 دفعہ چیکنگ ہوگی اس کی بھی, اس کے اسلحے کی بھی, ان کے چہرے کو 6 دفعہ دیکھیں گے, چاہے ٹی وی پہ 50 دفعہ دیکھا, کارڈ بھی دیکھیں اس کا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ سانحہ ہے بھائی, سوالیہ نشان ہے میرے ماتھے پہ, آپ کے ماتھے پہ, حکومت کے ماتھے پہ, اپوزیشن کے ماتھے پہ, آرمی فورسز کے ماتھے پہ. سوری ٹو سے, درد دل سے کہہ رہا ہوں نا, میرے اور آپ کے بھائی مرے ہیں وہاں, داغ ہے. اور دوسری طرف ہم سری لنکا میں یہ سارا کچھ روکنے والے ہیں. افغانستان کی آپ نے بات کی, آپ کے پروگرام میں میں باقاعدہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک منسٹر کے ہاں میں شادی پہ گیا اور وہاں حاضر سروس کرنل نے بات کی, میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ سرحد کے اس پار افغانستان میں اتنا اچھا انتظام ہے ان لوگوں کا جو دہشت گردی میں ملوث ہیں اور راہ کے لوگ ہیں, وہاں ان کے لیے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, اگر ذرا زخمی ہوتے ہیں اتنی سہولتیں ہمارے آرمی کے جوان کو میسر نہیں ہے بارڈر پہ. جو معاملہ
टेररिस्ट माफिया को है। और ये मैं बात पूरी जिम्मेदारी से अपने नाजरीन के सामने और ये हुकूमत और अपोजिशन के जो मेरे दाएं बाएं दोस्त बैठे हैं इनके सामने रख रहा हूं। आप कौम की आवाज है, जबान है, कान है, आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कसूर किसका है? अभी देखे मेरे भाई, कल नवाब रईसानी था, आज नवाब ज़हरी है। बिल्कुल ऐसे। उसका कौवा भी सफेद था, इसका कौवा भी सफेद है। मुश्ताक गनी का और खुदा बख्श चांडियों का कौवा भी सफेद है। तलाल हो दानियाल हो, दोनों का कौवा सफेद। अचक ज़ई का भी सफेद है। अच्छा, सबसे कौवा सफेद है जो इनका सबसे ऑनेस्ट वजीर दाखिला है। सॉरी टू से, मेरा कभी दिल नहीं करता कि मैं चौधरी निसार अली खान के खिलाफ बात करूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो करप्ट सियासतदानों में नहीं है, लेकिन नाकाम सियासतदानों में तजुर्बाकार सियासतदान, जर्नैलों का भाई, जर्नैलों का भतीजा, जर्नैलों का दामाद नाकाम वजीर दाखिला है। मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं कहने वाला, अदालत कह रही है। अदालत आलिया ने ये कहा है। बिल्कुल ठीक। उसने कहा भाई 5 किलोमीटर लंबी वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अयान से उन्हें पता नहीं इश्क है कि नफरत है, उतना वो इन चीजों को नहीं डिस्कस करते जितना वो जरदारी या दूसरों। बाबा मामला जरदारी का नहीं, मामला नईम मसूद का है, मामला शमसी का है, मामला मेरे भाई राणा साहब का है, मामला हमारे बच्चों का है, मामला कौम का है, मामला नस्लों का। सियासत ना चमकाएं, मिल बैठ के कुछ करें, वरना वो घुस गए आपके उस एरिया में, घुस गए हैं जहां मिनिस्टर के घुसना मुश्किल है। ठीक है जी, अपना छोटा सा ब्रेक है नाजरीन। ब्रेक के बाद जब हूं तो ये सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि जब हम ये बात करते हैं, तज्जियाकार भी करते हैं, एंकर्स भी करते हैं और सारे पॉलिटिशियन करते हैं कि ये दहशतगर्दी जो है ये एक ऐसा नासूर है कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, बैक आवाज नहीं होते, तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर हम इकट्ठे क्यों नहीं हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब यहां एक पेज की बात होती है, इकट्ठे होने की बात होती है, और फिर हम कहते भी हैं जुबानी, लेकिन हमारा करैक्टर या हमारा किरदार जो भी है, या पूरी दुनिया को हम ये साबित नहीं कर पाए कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी पे एक सफ़े पे हैं, एक पेज पे हैं। जी शनीला साहिबा, क्या ये मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं? कोई तो कहता है इनके साथ बात होनी चाहिए, कोई कहता है जी ये इसलिए दहशतगर्द बन गए, कोई कहता है जी अब फिर दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आज ऐसा दिन नहीं है, इतना बड़ा सानिया है। मुझे अफसोस है कि आज ही इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि अगर वहां पे ये ना किया तो फिर वहां पे दोबारा ज़रबे अज़ब करना पड़ेगा। तो ये बातें हमें करना चाहिए इतनी कुर्बानियों के बाद भी। सबसे पहले तो शमसी साहब, मैं आपकी नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर ये गुफ्तगू रखी। मैं समझती हूँ आज बहुत ही एक अफसोसनाक जी दुरुस्त, और ये कह देना अफसोसनाक या कंडेम करना मैं समझती हूँ ये नाकाफी है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है, वो कम है। हमें तो ये देखना है कि जिनके घर में मैयत पड़ी हुई है, जिनका बच्चा शहीद हो गया। मेरा ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, मैं बाइबल पे यकीन रखती हूँ, और बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, ये मरकूम है कि आप किसी का बाल भी काला या सफेद नहीं कर सकते। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। तो जिंदगी जो है ये तो खुदा की तरफ से एक नेमत है, एक तोहफा है जी। तो आप कैसे खुदा की बनाई हुई चीज को इस तरह से मस कर सकते हैं? बिल्कुल। ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी कोई तलाफी नहीं है, कोई इसकी माफी नहीं है। और जो कातिल है वो कभी भी खुदा की बारगाह में, चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता दुरुस्त है, ठीक। क्योंकि कोई भी मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। बात यह है कि आज लाहौर की सड़कें जो है ना वो सुनसान पड़ी। ऐसा ही 12 बजे लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठाने चले गए, पूरे लाहौर में सन्नाटा छा गया, और ऐसे लग रहा था कि लाहौर जो है ये बंद हो गया। मैं कहती हूँ मैं लाहौर में पली हूँ, जहाँ पे मैं बड़े अरसे से यहाँ पे मुकीम हूँ। मैंने लाहौर को इस तरह से मैंने नहीं देखा जैसे मैंने आज लाहौर को देखा है। लोग वाकई आज महसूस मुझे हुआ है कि लोग जो है ना, लाहौर के लोग हिल गए। मैं समझती हूँ शमसी साहब, बात ये है कि हम सबको
देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह, बिल्कुल ठीक। फौज की कारकर्दगी और उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन मैं समझती हूँ आज मुझे और आपको और राणा साहब को, हम सबको एक सफ में खड़े होने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त। और अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, मुत्तहद नहीं होंगे, एक पेज पे कह देना ये सिर्फ एक लिप सर्विस नहीं है। ठीक। जब तक हम ये लिप सर्विस करते रहेंगे जी, हम एक पेज अमल पे करके हमें दिखाना। अमल करके दिखाना होगा। आज घर घर में, हर घर में शख्स जो है उसको इसके खिलाफ जो है ना उठ खड़े होना चाहिए। उठ खड़े होना चाहिए। अगर दहशतगर्द, मुट्ठी भर दहशतगर्द इतने अपने आप को ताकतवर साबित कर रहे हैं, हम तो करोड़ों हैं। हमें, हाँ जी, हम तो करोड़ों। अभी मैं एक दुआ से आ रही हूँ, बिलालगंज के मसीहों ने वहां पर एक दुआ रखी थी लाहौर के सानिया के बाद, और वहां पर हमने उनको यही कहा कि आप अपनी गली मोहल्लों में देखें कि कौन नया शख्स यहाँ पर आया है, कौन यहाँ से रोज यहाँ से गुजरता है जो आप में से नहीं है, या कौन मशकूक हरकतें कर रहा है। मैं पिछले साल अमेरिका में थी और मैं, हमारे घर, मेरी बहन है वहां पे, उनके घर के पास एक मुसलमान फैमिली आ गई, तो मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन जो थी उनको मिलने के लिए गए कि चलो हमारे शायद नेबर हैं, हम उनको जाके मुलाकात करें। अच्छा, वो घर खाली था, उस घर में कोई नहीं था। अच्छा। और वो 2 महीने वो घर खाली रहा। अब वो मशकूक हो गए कि भी ये आए हैं, अपना पता नहीं क्या यहाँ करते हैं और कहाँ चले गए। लेकिन उन्होंने उनके घर गए, उनसे बातचीत की, और देखें वो आम इंसान थे, लेकिन ठीक है ना। और मैं समझती हूँ हमें ये पता करना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन है, मोहल्ले में कौन है। और डिफेंस में जो आज वाकया हुआ है, मैं बड़ी माजरत के साथ, वहां पे लोग सब अपनी अपनी कामों में, दूसरा शख्स किसी को दूसरे को नहीं जानता। मेरे घर के साथ कौन रह रहा है हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की। एक जमाना था जब हम छोटे थे और हमारे वालिदैन, जब हमारे घर के पास कोई नया पड़ोसी आता था तो हम जाके उनकी खैरियत मालूम करते थे, खाना घर से पका के भेजते थे, उनके साथ एक ताल्लुक जो था और आज मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा जरूरी है कि एज ए सोशल कम्युनिटी हमें एक दूसरे के साथ राब्ते रखने। राणा साहब देखें, आपके लोग मुंतखब हुए, बल्दियाती इदारे आपके मुंतखब हुए, ये बड़ी अहम बात है। हमारा जो फर्ज है एज अ कौम, एज अ नेशन, एज अ मुंतखब काउंसलर एंड चेयरमैन, वो हम क्या अदा कर रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट? मैं अर्ज करूंगा, जो प्रोफेसर मसूद साहब ने बड़े फहम फरासत साहब के साथ बात की, मेरी बहन सुनीला साहब ने बात की, अर्ज ये है कि आज हमें, आपको और हम सबको, पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। आज अगर हम किसने करना है, बड़ा नहीं है, और चाहिए, और ये किसने करना है सर, ये बताएं। और ये मैं समझता हूं कि इस पर हम सबको अपना अपना रोल, अपना अपना विद इन पैरामीटर्स जो किरदार है वो अदा करना पड़ेगा बतौर गवर्नमेंट हमें, फेडरल और सूबा पंजाब हमें, और उसी तरह बाकी तीनों सूबाई गवर्नमेंट्स को भी। और मैं समझता हूं अदारों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और फिर मैं इंतहाई मादर अर्ज करूंगा कि एक कातलों का पकड़े जाना और उसकी, मैं समझता हूं कि प्रोसिक्यूशन का रोल पूरा इन्वेस्टिगेशन में पूरा हो, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इसमें रिव्यू की जरूरत है, हमें थोड़ी सी स्पीड। अच्छा। अब देखना कि जब अदलिया आर्मी कोर्ट्स की बात आएगी, मैं या प्रोफेसर या हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन 1973 में इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन आज जो ये हो रहा है, जो डिफेंस में हुआ, जो मैं समझता हूं कि पिछले साल गुलशन पार्क में हुआ मार्च में 2016 में, और मैं समझता हूं कि 10-11 माह हालात पुरअमन रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि मारोड वाला होना, उसके बाद पेशावर में महमद एजेंसी का होना, फिर जजेस पर जो अटैक हुआ, फिर मैं समझता हूं कि 7 शरीफ, वहां पर वो लोग जाते हैं जिनका एक लगाव होता है, और उन दहशतगर्दों ने 100 के करीब मासूम लोगों को शहीद कर दिया। और अब मैं ये करूंगा, हमारी फोर्स जो है उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का शमशीदा मुजाहरा किया, और अब तक कर रहे हैं। और आपने परवेज मुशर्रफ का नाम लिया, ठीक है, मैं किसी पर ब्लेम गेम नहीं देना चाहता, लेकिन काश परवेज मुशर्रफ साहब ने 2002-2003 में ये ज़र्ब अज़ब किया होता, 2005 में करते, ताकि इस नासूर को जड़ से खा। अच्छा, मेरा जरा सुन ले, मैं जरा इसकी वजाहत कर दूं। नाज़रीन, मैंने कतन परवेज मुशर्रफ की तारीफ नहीं की,
کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. بالکل. بات اس کی سچ تھی. بہرحال یہ بات اس کی سچ تھی کہ ہم نے اپنی زمین، اپنا گھر پاکستان ان کو ریفیوجیز کو دے دیا اور وہ مالک بن بیٹھے اور ہمارے خلاف ہی وہ دھماکے کر رہے ہیں. بالکل آپ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ جیکب آباد آپ کے پاسپورٹ پہ پوری دنیا وہ ٹریول کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. جیکب آباد کے ایئر بیس کو جب ہم استعمال کرنے کے لیے کسی کو دے بالکل بالکل تو پھر ایک ریئیکشن ہوا. اور آپ دیکھیں کہ 10-12 سال افغانستان اور پاکستان میں کشیدگی ڈے بائی ڈے بڑھتی رہی. آج پاکستان کا، چائنا کا اور رشیا کا اکٹھے ہونا، اور چند دن پہلے جو 37 کنٹریز کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بیریا کی ایکسرسائز ہوئی ہے ہمارے سمندر میں کراچی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی الحمدللہ ہماری کامیابی ہے. یہ تمام چیزیں جو ایک سنگ میل ہے جو عبور کیا کو ہضم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. آج دیکھنا کہ پرائم منسٹر اگر ترکی میں ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ دہشت گرد ہمارے عزائم کو متزلزل نہیں کر سکتے. دہشت گردوں کے خلاف ہم سب ایک پیج پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنا، اور پھر میں شمس صاحب آپ کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ فورسز جو ہماری بہادر فوج ہے وہ الحمدللہ اپنی جان پر کھیلتی ہے. اسی طرح پولیس کسی بھی صوبے کی ہو، اس کے بعد ایلیٹ فورس، CTD، نیکٹا. آپ یہ دیکھنا کہ ابھی یہ لاہور ایئرپورٹ کے قریب جو سرچ آپریشن ہوگا، ابھی چند دہشت گرد پکڑے ہیں. بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈولفن فورس کے نوجوان ہیں یہ دائیں بائیں، لیکن آج ان کا بھی ایک کردار ہے. انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا. جب پچھلے ہفتے DIG کیپٹن مبین شہید ہوتا ہے، وہاں پر ایک وارڈن بھی شہید ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تمام فورسز جو ہیں انہوں نے شہادتیں دی ہیں، عوام نے، اسٹوڈنٹس نے. لیکن شمسی صاحب اس میں مزید اب بہتری کی ٹھیک ہے جانی پڑے گی. پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے. اور جو میرے بھائی پروفیسر صاحب نے بات کی، دیکھیں جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ایڈوائزر بھی ہوں، اگر میری گاڑی چیک ہوتی ہے تو مجھے اس پر فخر ہے. ٹھیک ہے. اور ہونا بھی چاہیے کہ کراس دی بورڈ صاحب کو چیک کیا جاتا ہے. لیکن آپ کی گاڑی تو چیک ہوتی ہے، وہاں سے گزر کون جاتا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کو ہم سب کو یہی سوالیہ نشان ہے. چھپے ہوئے دشمن کو پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو للکارا کس نے مارنا ہے، للکارنا کس نے ہے؟ یہ گلہ کرتے ہیں لوگ. میری طرف سے تو شاید میں تو چونکہ اینکر پرسن ہوں تو کچھ اینکر پرسن پارٹی بن جاتے ہیں، میں پارٹی نہیں بننا چاہتا. یہ ایک نیریٹو ہے پوری قوم کا کہ جی اگر پاناما کیس آتا ہے تو وزیر اعظم صاحب اپنا قوم سے خطاب کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ 4 سے 5 سانے ہاتھ لگاتار ہوئے ہیں اور قوم سے خطاب نہیں ہوا اور پالیسی نہیں دی گئی. قوم انتظار میں ہے. چھوٹا سا بریک ہے، اس لیے بریک میں لے رہا ہوں کہ جی درمیان میں جو بریک اگر لوں گا تو بات نہیں ہو سکے گی کھل کے. تو پروفیسر صاحب بریک کے بعد اس پہ مجھے بتائیں گے کہ کیا میں نے للکارنا ہے دہشت گردوں کو، یا پروفیسر صاحب نے، یا رانا صاحب نے، یا اس قوم کے چیف ایگزیکٹو نے جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان، اس نے للکارنا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر صاحب کو میں نے ایک سوال کیا ہے کہ ان کو للکارنا کس نے ہے. فوج تو ہماری لڑ رہی ہے اور ہم نے رد الفساد بھی شروع کر دیا. ان کے اگینسٹ ایک نیا آپریشن شروع کر دیا نئے نام سے. ضرب عصب تو آلریڈی جاری ہے اور اس کے بعد پوری قوم جو ہے وہ تیار ہے. لیکن قوم کو ایک، جس طرح سے شنیلا صاحبہ نے کہا، رانا صاحب نے کہا، میں کہہ رہا ہوں، قوم کے چیف ایگزیکٹو نے ان کو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے. ایک تقریر جو ہے وہ تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے. تو کیا کوئی ایسی سپیچ کرے گا ہمارا لیڈر؟ کیا نواز شریف صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں؟ جی دیکھیے، اگر تو شمسی صاحب جذباتی بات کریں نا تو ہم وہ بڑا اچھا مصرع کہہ سکتے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں جی، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک کہتے رہیں گے سر. لیکن سچی بات یہ بتاؤں، یہ دونوں سیاستدان PTI والے اور یہ نون لیگ والے بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی والا کوئی سن رہا ہوگا، یہ لوگ ایک صفحہ کیا، یہ ایک کتاب پہ بھی نہیں ہے، یہ کتاب میں بھی نہیں. میجورٹی دیکھیں کام، پہلے میں بڑی واضح بات آپ کو بتاؤں جو ٹیکنیکل ہے، یہ کام کرنا ہے وزرائے اعلیٰ نے، یہ کام کرنا ہے وزیر اعظم نے، یہ کام کرنا ہے آرمی چیف نے. مرال اس کے بعد عدالتیں ہیں، لٹکانا انہوں نے ہے. نعیم مسعود تو اذان دے سکتا ہے، آپ اذان دے سکتے ہیں، قوم سیسا پلائی دیوار بن سکتی ہے، لیکن لیڈ تو کسی نے کرنا ہے نا. لیڈر نے لیڈ کرنا ہے
اور اس وقت لیڈر وہ ہے جس کے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے بالکل اور اس نے ذمہ داری لگائی ہے, بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں. پھر بات آتی ہے چودھری نثار علی خان پہ, پھر ان کے وزیر مملکت جو ہیں بلیغ الرحمان ان پہ بات آتی ہے, پھر بات رانا ثناءاللہ پہ آتی ہے, پھر بات ان سب قانون سازوں پہ آتی ہے. انہوں نے کرنا ہے, اگر یہ نہیں کریں گے تو اسی طرح ہوگا. آپ 2009 اور 2010 میں دیکھیں لاہور میں کیا حال ہوا تھا, کوئی نئی بات ہے؟ یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے؟ سری لنکا کی ٹیم سے. کب کریں گے؟ دیکھیں یہ پاناما ہو یا کوئی اور چیز ہو, وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. جہاں رکیے, اس وقت بھی 2 سیاسی جماعتیں لڑ رہی تھیں جب اس پہ سری لنکا پہ حملہ ہوا, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. آپ کیا گورنر سلمان تاثیر صاحب اور شہباز شریف صاحب, اور دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جنگ تھی گھمسان کی, اور اب جناب پی ٹی آئی اور نون لیگ میں گھمسان کی جنگ ہے اور عوام مر رہے ہیں. دیکھیں 2 اسکول آف تھاٹ ہے. یہ آپ کی 18 سال جو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آتی تھی, جب ایک دم نظر آئی ہے بے نظیر کی شہادت کے بعد. دیکھیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں, قیادت کی کمی تھی پیپلز پارٹی کے پاس, تو عمران خان ایک دم چمکے. کوئی 18 سال اس سے پہلے وہ کوئی نابالغ نہیں تھے, پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا, پھر یہ آج لیڈر بنے ہیں. 2 اسکول آف تھاٹ ہے اس وقت, ایک نواز لورز ہے, دوسرے اینٹی نواز ہیں. اینٹی نواز سارا جو عمران کے ساتھ تھا وہ سارا چلا گیا پی ٹی آئی میں. بھائی یہ شکر الحمدللہ کوئی اینٹی پاکستان تو نہیں ہے نا, پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں. مجھے شمسی جی یہ کہنے دیجئے, یہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں یا اس پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو گھونسے ماریں. دیکھیں ہمارے ہاں قحط الرجال ہے, ٹھیک, ہمارے ہاں صلاحیت ہے. اب میں آج سوگوار دن میں جھوٹ نہیں بول سکتا, میں نہیں کہہ سکتا سارے ادارے اچھے ہیں. اداروں میں کچھ لوگ اچھے ہیں اور وہ اچھائی منورٹی میں ہے. اگر اچھائی میجورٹی میں ہو تو بھائی جان یہ معاملہ ہو ہی نہ جو ہم فیس کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ قتل و غارت اچھائی میجورٹی میں ہو, تو اگر اچھائی میجورٹی میں ہو, اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے منسٹرز ہیں, بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن وہ بہت اچھے بہت کم ہیں, اور وہ بھی سوچ سکتے ہیں, ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم ایک صف میں نہیں اکٹھے ہوتے. ہماری امامت جب حرص و ہوس کرے گی, ٹھیک ہے, ہمارے ٹیکنوکریٹس جو ہیں جب وہ کسی کے ہاں بکے ہوں گے, ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کسی کے اشارے پہ ناچیں گے. یار یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم کون سی وہ رادہ ڈھونڈیں گے اور کون سا نومن تیل ہوگا جب وہ ناچے گی؟ وہ نہیں ہوگا. کمی ہے. جی شکریہ صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں؟ پروفیسر صاحب نے جو بات کی ہے اس سے آپ متفق ہیں؟ ہاں جی, میں بالکل ان سے متفق ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بالکل درست کہا کہ آج پاکستان میں اچھے لوگ موجود ہیں اور اسی لیے پاکستان موجود ہے, اور لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں, وہ بہت اقلیت میں ہیں. جی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل انہوں نے درست بات کی کہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے, ہماری جو لیڈرشپ جو آج پاکستان کو لیڈ کر رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہوش ذرا سنبھالنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور مطلب آج اتنی مجھے تکلیف ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی وزیر اعظم صاحب کا کوئی سپیچ نہیں آئی. لوگ یہاں پر پورے پاکستان میں پریشان ہیں, اور میں سمجھتی تھی کہ وزیر اعظم ضرور خطاب کریں گے اپنی قوم سے, اور ان کو حوصلہ دیں گے اور ان کو لیڈ کریں گے. بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ لوگ تو تیار ہیں, لوگ صرف اس بات کی انتظار میں ان کو کوئی اچھا لیڈر ملے جو ان کو لیڈ کرے. اور اس مصیبت میں سے دیکھیں, یہ مصیبت پاکستانیوں کے اوپر ہے, یہ کسی مذہب پہ نہیں ہے, یہ سب پر ہے جو پاکستان میں موجود ہے, انسانوں کے اوپر ہے. اور اس کے لیے یہ بالکل درست بات ہے کہ جب تک سے ہمارے میرے دائیں بائیں دونوں لیڈرز والے ہیں بھائی, پھر یہ اپنے لیڈرز بدلیں. بالکل ٹھیک ہے, لیڈرز مانتے ہیں. میں قحط الرجال کی بات کرتا ہوں, آئی کین, ان کے پاس لیڈر ہیں, یہ تو ان کی پوجا کرتے ہیں. ایک سوال کا جواب اس میں شامل کر لیں جو میرے اپنا بار بار میسیجز مجھے آ رہے ہیں اپنا ویورز کے, ناظرین کے, کہ یہ سوال رانا صاحب سے ضرور پوچھیں کہ بچے لوگوں کے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, نوجوان شہید ہو رہے ہیں, اور پوش ایریاز میں اب تو وہ گھس گئے ہیں, اس مینس کے گھروں میں گھس گئے ہیں, تو پھر بھی آپ کی جو قیادت ہے وہ کالعدم تنظیموں کے سربراہوں کے ساتھ پائی جاتی ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہے شمسی صاحب, مطلب ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہ سوال, جی نہیں بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے شمسی صاحب آپ ہمیں خواب خرگوش کے مزے سے باہر نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ذرا آپ ہسٹری دیکھیں
کہ جب 6 جون 2013 کو میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ہم نے فوری طور پر دہشت گردی کے ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا. ہم نے اے پی سی بنائی تھی جس میں تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ موجود تھی, اور اس کے بعد ایک حکومتی پارٹی بنی تھی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب اور جو پروفیسر ابراہیم صاحب کا حصہ تھے, اور اسی طرح ایک دو عرفان صدیقی صاحب تھے, پروفیسر ابراہیم صاحب تھے, کے دو عمران خان کا انہوں نے نام لیا تھا, انہوں نے معذرت کر لی تھی. ایشو یہ ہے سب نے کہا کہ جی پہلے اسے 2.5 لاکھ کیے جائے, ہم نے 2.5 لاکھ 6 ماہ کیے اور 550 لوگ شہید ہو گئے تھے. 16 جون 2014 کو جب ضرب عضب شروع ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بالکل اور کارڈ ہے. اور اب یہ آپ دیکھیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے ترکی میں وہاں پر جو میٹنگ تھی وہاں پر یہ کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ہم ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ آج کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اے پی ایس اسکول کا وقوع ہوتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب سوال کا جواب اور دے دیں کہ اسی نام ہے کالعدم تنظیم کا لشکر جنگوی کا بندہ اپنے ہی نام پہ اپنے ہی نشان پہ کافر کافر کہتے ہوئے منتخب ہوتا ہے. آپ کے لوگوں کو ہرا کے اس کو کس نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی؟ اس کو اجازت دی ہے آپ کے آئین پاکستان نے, آپ کے الیکشن کمیشن نے, آپ کی تمام میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو وہاں پر لوز ہوئے ہیں, ہمارا تو کینڈیڈیٹ وہاں پر ہار گیا, اور وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو کراس دی بورڈ پنجاب میں آج دیکھنا چیف صاحب نے پھر لان آرڈر کابینہ کمیٹی کا اجلاس کیا اور 4 گھنٹے رہا, اور اس میں کہا کہ کنبھ آپریشن کو سپیڈ اپ کیا جائے. اور کراس دی بورڈ آپ دیکھیں کہ کل ہم نے 400 لوگ جو ہے وہ میاں والی اور بکھر سے پکڑے ہیں, اور ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر سیمن شریف ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب وہاں جاتے ہیں, اور جب لاہور میں وقوع پچھلے ہفتے ہوا تو پرائم منسٹر صاحب اس دن بھی تشریف لائے, اور یہ اجلاس کر کے پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ لاہور والا واقعہ ہوتا ہے, سیمن شریف والا ہوتا ہے, تو پھر پاکستان کی باؤنڈری پر دوسری طرف جو محفوظ لوگ ان کو ٹارگٹ کیا. ان ایکشن نہیں, ایکشن کیا الحمدللہ, اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے, کام کرنا اور رول پلے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دہشت گردوں کو الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول کیا, لیکن وہ ایک میں سمجھتا ہوں زخمی سانپ ہیں, وہ دائیں بائیں ان سے یہ بات درست ہے, ان کا ڈٹ کر سب کو مقابلہ کرنا ہوگا, لیکن اس زخمی سانپ کو اب مارنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور اس کے لیے پروفیسر صاحب کی بھی ضرورت ہے, ہمیں پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تمام پارٹیوں کی سب کی, کیونکہ وہ دشمن سب کے ہیں. کسی وہ مسلمان قوم کے دشمن ہے, وہ پاکستان کے دشمن ہے, ان کو منطقی پاکستان کے دشمن اور وہ معصوم لوگوں کو. آج میں سمجھتا ہوں دردناک واقعہ ہے. رانا صاحب ایک عرض کروں, بالکل آپ کی شعلہ بیانی قابل تعریف صحیح, وہ ہڈن ہاتھ نہیں تھے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں انوالو تھے. وہ چیزیں اس وقت پکڑی گئی. رانا صاحب, جناب محترم پروفیسر نعیم مسعود صاحب, محترمہ شنیلا رت صاحبہ, ہم نے بات کی یقیناً آج دکھی ساتھ ہم نے گفتگو کی, اور جس نے بھی کی اپنے جذبات میں کی, اور جن لوگوں کے آج گھروں میں شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں ان کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. ہم بھی ان سے تعزیت کرتے ہیں, لیکن یہ لاشیں ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ اس کے لیے ہمیں گلی محلے لیول پہ بھی اپنی ذمہ داریاں بھی ناظرین پوری کرنی ہیں. خدا را اب اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا سیکھیں, نشاندہی کریں, تاکہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ایسے ناسور کو پکڑیں. اور جس طرح سے رانا صاحب نے کہا کہ زخمی سانپ کو اب مارنا ہے, اور یہ مل کے مارنا پڑے گا. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. جواد شمسی کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.